فرزانہ کی شادی اس کے باپ نے ایسے لڑکے سے کر دی جو آدھا مرد اور آدھا عورت تھا۔ آج جب وہ گھر میں فرزانہ کے لیے کوئی بھی چیز لے کر جاتا تو باہر کھڑکی سے وہ رسی لٹکاتی ہے، تب وہ اوپر چیز پہنچتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ طلحہ، اور آج کی کہانی کوئٹہ کی ایک بہن کی ہے جو اپنی کہانی سناتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کس طرح اس چنگل سے آزاد کروں جس میں وہ پھنس چکی ہے۔ اب اس فیملی کے اندر شوہر، بیوی اور ان کے 4 بچے ہیں، جس میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ بیٹے ان کے پڑھے لکھے اور اسلام آباد میں اچھی جاب پر ہیں، اور یہ باقی فیملی جو ہے یہ کوئٹہ میں رہتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری بڑی بیٹی کیا ہے، اس نے تعلیم مکمل کر لی، اور مکمل کرنے کے بعد ایک دن میرے شوہر آئے، اور میرے شوہر جو ہے وہ غصے میں تیز ہیں، اور جو فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ میں نے کر دیا وہی آخری فیصلہ، اس کے بعد اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو گھر میں ہمیں ان کی عادت ہو چکی ہے۔ لیکن جب انہوں نے آ کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے اپنے بہن کے بیٹے سے کرنے جا رہا ہوں، تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پہ کسی نے کوئی ہتھوڑا مار دیا ہے، کیونکہ وہ جو ان کی بہن کا بیٹا تھا وہ آدھا لڑکا اور آدھا لڑکی تھی۔ مطلب اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ وہ نہ لڑکا لگتا تھا نہ لڑکی لگتی تھی، اور میں کئی بار اپنی نند سے کہہ چکی تھی کہ تم اس کو باہر لڑکوں کے اندر بٹھایا کرو تاکہ اس کی یہ حرکتیں ختم ہو، اور میں کئی بار اس کو یہ بھی کہتی تھی کہ اگر یہ ایسا ہی رہا تو اس کو لڑکی کون دے گا۔ اور آج مجھے اپنے کیے ہوئے الفاظ پر بڑی چبھن ہو رہی تھی کہ جو باتیں میں نے کہی تھی آج میری ہی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میرے شوہر نے جب میں نے ان سے کچھ ضد کی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ضد کرو گی اور اس کی شادی وہاں نہیں کر دی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو یہ کہتے ہی میں ڈر سے خاموش ہو گئی۔ میری اس لڑکے کے ساتھ اب بیٹی میری اس لڑکے کے ساتھ بیاہ کر کے ان کے گھر چلی گئی، اور وہاں پر جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ اس کے والد اپنے بیٹے کے اوپر بہت زیادہ حکم چلاتے تھے، اور ان کا بیٹا جو ہے ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور یہی کام ان کا میری بیٹی کے ساتھ بھی تھا۔ اور میری بیٹی وہاں پر یہ ساری چیزیں برداشت کرتی رہی تھی، اور 2 مہینے کے بعد وہ گھر آتی تھی اور ہر بار آ کر کہتی تھی کہ امی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور میں اس کو سمجھاتی تھی کہ لیکن اب تو اخیر ہو گئی جب اس کے والدہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بانجھ ہے اور میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کئی بار اس کی والدہ جب میری بیٹی سے لڑائی کرتی تو اس کا بیٹا اپنی ماں کے سامنے تو کچھ نہ کہتا، لیکن کمرے میں آ کر میری بیٹی سے معافی مانگتا اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجبور ہوں، میں امی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ زیادتی کر رہی ہیں، تو تم مجھے معاف کر دو اور ان کو بھی معاف کر دو۔ یہ کہانی ایسی ہی چل رہی تھی اور 6 سال گزر چکے ہیں، اور بیچ میں جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہماری بیٹی کے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، اور اگر ہم اس کی طلاق لے لیں اور اس کی شادی کسی اور سے کر دے تو اللہ پاک اس کی گود بھی بھر دیں گے، کیونکہ میری بیٹی جو ہے اپنے شوہر کا پردہ رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ پردہ رکھی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ الٹا اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کو ذلیل کر رہے تھے کہ تم بانجھ ہو۔ اپنے بیٹے کا کوئی بھی عیب نہیں نکالتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی 2 بیٹیاں تھیں جس میں سے ایک کو طلاق ہو گئی تھی اور دوسری جو ہے وہ گھر بیٹھی تھی، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سارا الزام بھی میری بیٹی کے اوپر ہی لگائے جا رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر تم نے بیٹی کی طلاق کا کہا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس صورت میں
اس صورت ہم اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب میری بیٹی اس دردناک آگ میں جل رہی تھی کہ اس کی زندگی ہر آنے والے دن جو ہے وہ اذیت ناک ہوتی جا رہی تھی، اور اب میں پریشان ہوں کہ میں اس پہ کیا کروں۔ میرے شوہر جو میری بات نہیں سنتے، میری بیٹی جو ہے وہ خاموش رہتی ہے ان کا باپ جو ہے غصے کا تیز ہے، اور بیٹی جو ہے وہ نہ مجھ سے کچھ کہتی ہے اور نہ اپنے باپ سے کچھ کہتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کیے جا رہی ہے۔ اولاد ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جب ان کا بیٹا ہے، نہ وہ لڑکیوں میں سے ہے اور نہ لڑکوں میں سے، تو پھر وہاں پہ اولاد کیسے ہوگی؟ یہ سوال مجھے کھائے جا رہا تھا کہ کیا میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک ماں اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک ایسے معاملات کسی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ باقی آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ یہاں پر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب لڑکی کو طلاق لینی چاہیے یا لڑکے کو اپنے والدین سے الگ ہو کر الگ رہنا چاہیے؟